अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इंटीग्रेटेड स्कूल्स की तामीर में किसी किस्म का समझौता न किया जाए। नाश्ते में लाजमी दूध शामिल करें। खानगी स्कूल्स में जायद फीस की वसूली पर सख्त कार्रवाई करें। वजीर आला का जायजा इजलास। रियासत भर में फलाही और तरक्याती स्कीमों के मौसर निफाज के लिए 100 रोजा प्रोग्राम को खतियत। हर महकमे को एक्शन प्लान तैयार करने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। रियासती नज़्म नस्क में बड़े पैमाने पर तब्दीली। 45 IAS ओहदेदारान के तबादले। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार को ओहदे से हटा दिया गया। कांग्रेस हुकूमत गरीबों के घरों पर हमले कर रही है। असेंबली से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई करेंगे। खम्मम इंद्रमा कॉलोनी मुतासरीन से KTR की मुलाकात। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हदूद में शराबनोशी के दौरान बहस व तकरार। मारपीट से एक शख्स की मौत। और शहर में गांजे की मुंतकली का एक और रैकेट बेनकाब। 7 अफराद बशमूल 2 खवातीन गिरफ्तार। 16 लाख रुपए का गांजा जब्त। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने महकमे तालीम की कारकर्दगी पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में CM के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, सरकारी मुशीर के केशव राव, CMO के आला ओहदेदारान और तालीमी इदारों के सरबराहान शरीक हुए। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि कोर अर्बन रीजन के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जह दी जाए और इंटीग्रेटेड स्कूलों की तामीर में किसी किस्म का समझौता न किया जाए। उन्होंने भारतीय विद्या भवन और जुबली हिल्स पब्लिक स्कूल जैसी सहूलियात सरकारी स्कूलों में भी दस्तयाब होनी चाहिए।
انہوں نے سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں ناشتے کی اسکیم کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے، ناشتے میں لازمی دودھ شامل کرنے اور دودھ کی فراہمی وجے ڈیری سے حاصل کرنے کی ہدایت دی۔ مڈ ڈے میل کے معیار کی نگرانی کے لیے AI ٹیکنالوجی استعمال کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ کور اربن علاقوں کے علاوہ دیگر حلقوں میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ہر منڈل میں مکمل سہولیات اور ٹرانسپورٹ کے ساتھ ماڈل اسکول قائم کرنے، طلباء کی آمد و رفت کے لیے الیکٹرک بسوں کے امکان کا مطالعہ کرنے اور نجی اسکولوں کی زائد فیس وصولی پر سخت کارروائی کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ خانگی اسکول فیس ریگولیشن سے متعلق سفارشات عوامی رائے کے لیے ویب سائٹ پر رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ریاستی چیف سیکرٹری نے بتایا کہ حیدرآباد میں وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر ریاست بھر میں فلاحی اور ترقیاتی اسکیموں کے مؤثر نفاذ کے لیے ایک 100 روزہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں خصوصی چیف سیکرٹریز اور سیکرٹریز کو ہدایت دی گئی کہ ہر محکمہ اپنی 100 روزہ ایکشن پلان تیار کرے۔ وزیر اعلیٰ 28 فروری کو سیکرٹریز میٹنگ جبکہ 1 مارچ کو ضلع کلکٹرز کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ 2 مارچ سے 9 جون تک جاری رہنے والے پروگرام کے تحت دیہی ترقی، بلدیات، صحت، تعلیم، زراعت، صنعت، سیاحت، خواتین و اطفال بہبود، رہائش، بجلی اور دیگر شعبوں میں ترقیاتی سرگرمیاں شروع کی جائیں گی۔ مکمل شدہ سرکاری عمارتوں کا افتتاح بھی کیا جائے گا۔ نئے منتخب سرپنچوں اور میونسپل چیئرمینوں کے لیے صفائی، صحت اور دیہی ترقی پر آگاہی پروگرام منعقد کرنے اور سیکریٹریٹ و محکموں میں ای آفس نظام نافذ کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ حکومت نے ریاستی نظم و نسق میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کرتے ہوئے 45 IAS عہدیداروں کے تبادلے کیے ہیں۔ سینئر عہدیدار اسپیشل چیف سیکرٹری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اروند کمار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور انہیں کوئی پوسٹنگ نہیں دی گئی۔ ان کی جگہ اسپیشل چیف سیکرٹری دانا کشور کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور محکمہ ریونیو کو مکمل زائد ذمہ داریاں دی گئیں۔ فارمولا ریس کیس میں اروند کمار کے خلاف قانونی کارروائی کرنے ریاستی حکومت کی درخواست کو وزارت پرسنل حکومت ہند نے ہری جھنڈی دکھائی ہے۔ صدرنشین مینیجنگ ڈائریکٹر تلنگانہ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمیٹی لمیٹڈ محمد مشرف علی فاروقی کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں نئے قائم کردہ تینوں ڈسکام ڈسٹریبیوشن کمیٹیوں کا صدرنشین اور مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے صدرنشین و مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر کلکٹر اور ضلع مجسٹریٹ بھدادری کوتاگوڑم جیش پاٹل متبادلہ کو مقرر کیا گیا ہے۔ کلکٹر ضلع مجسٹریٹ جنگاؤں رضوان بادشاہ شیخ کا تبادلہ کرتے ہوئے BM سنتوش کی جگہ انہیں کلکٹر اور ضلع مجسٹریٹ جوگلامبا گدوال مقرر کیا گیا۔ زونل کمشنر GHMC قطب اللہ پور سندیپ کمار جھا کا تبادلہ کرتے ہوئے رضوان بادشاہ شیخ کی جگہ کلکٹر اور ضلع مجسٹریٹ جنگاؤں مقرر کیا گیا۔ پرنسپل سیکرٹری آبپاشی اور کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ راہل بجا کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں پرنسپل سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن پولیٹیکل کی ذمہ داری دی گئی۔ وہ اس عہدے پر مکمل زائد ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ ای سریدھر کو ان زائد ذمہ داریوں سے سبکدوش کریں گے۔ ای سریدھر کو راہل بجا کی جگہ آبپاشی کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ کا سیکرٹری بنایا گیا۔ ان کے تفویض BC ویلفیئر کی ذمہ داری راہل بجا کو دی گئی۔ اسپیشل چیف سیکرٹری انڈسٹری اور کامرس و IT کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں سریدھر کی جگہ پنچایت راج، دیہی ترقیاتی، دیہی آب رسانی محکموں کی ذمہ داری دی گئی۔ ایڈیشنل کلکٹر لوکل باڈیز نرمل فیض احمد کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں رادھیکا گپتا کی جگہ ایڈیشنل کلکٹر لوکل باڈیز ملکاج گری مقرر کیا گیا۔ ایڈیشنل کلکٹر سدی پیٹ عبد الحمید کا تبادلہ کر کے انہیں اسی ضلع میں ایڈیشنل کلکٹر ریونیو مقرر کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری کے رامکرشن راؤ کی دستخط سے جاری کردہ اس حکم نامے میں 45 سول عہدیداروں کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ منسٹر کوارٹرز میں وزیر پونم پربھاکر کے ساتھ پروفیسر کودانڈارام اور تلنگانہ تحریک کے کارکنان کی اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس اجلاس میں وزیر پونم پربھاکر کی قیادت میں جلد ہی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ساتھ تلنگانہ تحریک کے کارکنان کی ایک خصوصی ملاقات بھی منعقد کی جائے گی۔ اس کا فیصلہ لیا گیا۔ وزیر نے کہا کہ عوامی طرز حکمرانی والی موجودہ حکومت تلنگانہ تحریک کے کارکنان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مثبت رویہ رکھتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کارکنان کو دی گئی یقین دہانیوں پر عمل درآمد کے لیے جلد ایک سرکاری کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔
کمیٹی کے اختیارات، طریقہ کار اور تحریک سے متعلق وعدوں کی تکمیل جیسے امور پر وزیر پونم پربھاکر، پروفیسر کودنڈارام اور کارکنان کے درمیان تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے کھمم کی اندرما کالونی میں مکانات کی مسماری سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ متاثرین نے زمین کے پٹے، پراپرٹی ٹیکس رسیدیں اور بجلی کنیکشن کے کاغذات دکھاتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے دیے گئے دستاویزات کے باوجود ان کے گھر منہدم کیے گئے۔ کے ٹی آر نے ریاستی حکومت کے اقدام پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نوٹس دیے بغیر آدھی رات کو گھروں کو گرانا غیر انسانی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت غریبوں کے گھروں پر حملہ کر رہی ہے۔ انہوں نے متاثرین کو یقین دلایا کہ وہ اسمبلی سے لے کر سپریم کورٹ تک قانونی لڑائی لڑیں گے اور اسی مقام پر دوبارہ مکانات تعمیر کرا کے گھر واپسی کرائیں گے۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے متحد رہنے کی اپیل بھی کی۔ تلنگانہ کانگریس کے ورکنگ صدر جگا ریڈی نے دہلی میں قیادت سے ملاقاتوں کے بعد کہا کہ انہوں نے ریاست سے خالی ہونے والی راجیہ سبھا نشستوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور پارٹی قیادت سے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ راہل گاندھی اور ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کے لیے دہلی آئے ہیں۔ راہل گاندھی مصروف شیڈول کے باعث دستیاب نہ ہو سکے، تاہم کھڑگے سے ملاقات میں انہوں نے وی ہنمنتراؤ اور جی کسم کمار کو راجیہ سبھا میں موقع دینے کی سفارش کی۔ جگا ریڈی نے کہا کہ جٹی کسم کمار ایک یوتھ اور طلبہ لیڈر ہیں اور کما برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے انہیں نمائندگی دی جانی چاہیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کا خاندان تحریک آزادی سے وابستہ رہا ہے اور طویل عرصے سے کانگریس سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وی ہنمنتراؤ نے تلنگانہ میں کئی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ کام کیا اور 3 بار راجیہ سبھا کے رکن رہ چکے ہیں، اس لیے ان کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ موقع دیا جانا چاہیے۔ جگا ریڈی کے مطابق کھڑگے نے اس معاملے کو کمیٹی میں زیر غور لانے کی یقین دہانی کرائی ہے اور آئندہ فیصلہ راہل گاندھی کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ایس راجندر نے کہا کہ راہل گاندھی کو تلنگانہ میں جاری حالات سے واقف ہونا چاہیے اور کانگریس زیر اقتدار ریاست میں ہونے والی کارروائیوں کی وضاحت کرنی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ موسی ندی کی صفائی اور گاندھی پارک منصوبوں کے نام پر غریبوں کے مکانات خالی کروا کر مسمار کیے جا رہے ہیں، جبکہ بااثر افراد کی جانب سے ہزاروں کروڑ کی سرکاری زمینوں پر قبضوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کوکٹ پلی ایلما بنڈ کے قریب 120 ایکڑ سرکاری زمین پر قبضے کا ذکر کرتے ہوئے حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھائے۔ راجندر نے کہا کہ کھمم میں غریبوں کے گھروں کی مسماری قابل مذمت ہے اور بے گھر متاثرین کو فوری رہائش فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے دی گئی زمین ترقی کے لیے ہے، نہ کہ غریبوں کو بے دخل کرنے کے لیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں فیس ری امبرسمنٹ، آروگیہ شری، ادویات اور دیگر بقایا جات کے لیے فنڈز نہ ہونے کا بہانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ گاندھی پارک کے لیے ہزاروں کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حالات نہ بدلے تو عوام کانگریس کو سبق سکھائیں گے اور ریاستی صورتحال مرکز کی توجہ میں لائی جائے گی۔ تلنگانہ کے اچمپیٹ حلقے کی پدیر منڈل مرکز میں شری کرشن مندر کی افتتاح اور مورتی پرتشٹھا تقریب میں سابق وزیر تلسانی سرینواس یادو نے شرکت کی۔ اس موقع پر یادو برادری نے ڈھول، باجے اور آتش بازی کے ساتھ ان کا شاندار استقبال کیا۔ تقریب کے دوران انہوں نے 9 نصب شدہ شری کرشن، رکمنی اور ستیہ بھاما کی مورتیوں کی پوجا کی۔ خطاب کرتے ہوئے تلسانی سرینواس یادو نے کہا کہ یادو برادری دیانتداری اور سچائی کی پہچان ہیں اور مہابھارت جیسی عظیم تاریخ رکھتی ہے۔ انہوں نے یادو برادری پر زور دیا کہ وہ متحد رہیں اور سیاسی طور پر آگے بڑھیں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ برادری کو کسی بھی ضرورت کے وقت ان کی مکمل حمایت حاصل رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک اور ریاست میں یادو برادری ایک بڑی آبادی رکھتی ہے اور اسے اپنی اجتماعی طاقت کو مضبوط بنانا چاہیے۔ قائد مجلس لیجسلیٹر پارٹی اکبر الدین اویسی نے پنجہ شاہ میں سابق کارپوریٹر و انچارج حلقہ اسمبلی چار مینار محسن بلالہ کی دعوت افطار میں شرکت کی۔ اس افطار میں ارکان مقرنہ احمد بلالہ، میر ذوالفقار علی، ریاض الحسن آفندی، سابق رکن اسمبلی ممتاز احمد خان، سابق کارپوریٹرز، مقامی مجلس کے قائدین اور ارکان، معززین شہر اور عوام کی کثیر تعداد شریک رہی۔ محسن بلالہ نے قائد مجلس کا استقبال کیا، انہیں تہنیت پیش کی۔ قائد مجلس نے پارٹی قائدین، کارکنان اور عوام کو ماہ سیام کی مبارکباد پیش کی۔ خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے،
خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے، بشر پہ کیسی عنایت ماہ سیام کی ہے۔ ماہ فیضان، ماہ ایمان، محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان۔ ماہ فیضان، ماہ ایمان، محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان۔ یہ نور نور سحر برکتوں بھری افطار، یہ رحمتوں میں نہائے ہوئے در و دیوار۔ یہ نور نور سحر برکتوں بھری افطار، یہ رحمتوں میں نہائے ہوئے در و دیوار۔ یہ ذوق و شوق سے بھرپور ننھے روزے دار، یہ روشنی یہ دمک صبر کے مقام کی ہے۔ ماہ فیضان، ماہ ایمان، محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان۔ ماہ فیضان، ماہ ایمان، محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان۔ صلی علی سیدنا محمد، صلی علی سیدنا محمد۔ رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر علی نگر اور احمد نگر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے علی نگر سے درگاہ عزت شیخ شاہ حسینی علم قادری الچشتی رحمۃ اللہ علیہ تک کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا، جہاں قریب 50 لاکھ روپے کی لاگت سے نئی وی ڈی سی سی روڈ تعمیر کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے احمد نگر میں نئی وی ڈی سی سی روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا، جو 25 لاکھ روپے کی لاگت سے بچھائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر حبیب عارف زین کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے جی ایچ ایم سی زونل کمشنر ساؤتھ زون سرینیواس ریڈی کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا، جس میں بلدیہ کے دوسرے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ترقیاتی کاموں کے علاوہ دوسرے مسائل پر بھی بات کی، جس میں ماسٹر پلان اور سڑک کی کشادگی کا کام شامل ہے۔ احمد بیگ نے جوائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر موسیٰ ندی گومتی سے بھی ملاقات کی اور زیر التواء کاموں اور اربن ڈیولپمنٹ کے کاموں کو بھی جلد پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اعلیٰ ذات کے لوگوں کی مندر میں ایک دلت خاتون کے ساتھ مار پیٹ کرنے پر وہ شدید زخمی ہو گئی تھی، اسے دواخانے میں شریک کیا گیا، لیکن اس کے 4 دن کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ احمد بیگ نے اس سلسلے میں دلت لیڈر انل کمار کے ہمراہ چیف سیکرٹری راما کرشن راؤ سے سیکریٹریٹ میں ملاقات کی اور ایک مکتوب بھی ان کے حوالے کیا، جس پر چیف سیکرٹری نے متوفیہ خاتون کے افراد خاندان کو ایکس گریشیا دینے کا تیقن دیا۔ اس سلسلے میں تحقیقات بھی کی جائیں گی۔ حلقہ چار مینار کی دبیرپورہ ڈویژن میں صدر مجلس کی ہدایت پر رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی کی نمائندگی پر 18 لاکھ روپے کی لاگت سے سی سی روڈ کے کام پورے ہو گئے ہیں۔ سابق مقامی رکن بلدیہ علمدار والا جہی نے بتایا کہ مسجد نور الحق کے پاس اور سلطان پورہ میں سی سی روڈ کے کام مکمل کر لیے گئے ہیں، جسے ماہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے پورا کرنا چاہیے تھا۔ مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ اس موقع پر جی ایچ ایم سی کے انسپیکٹرز اور مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ ٹریفک پولیس کی طرف سے آیا ہوں زندہ مہم جاری ہے۔ جمعرات کو پرانا پل دروازے کے پاس ٹریفک قواعد سے متعلق عوامی شعور بیداری مہم چلائی گئی۔ عوام کو ٹریفک قواعد کی پابندی، بالخصوص ہیلمٹ پہن کر بائک اور اسکوٹر چلانے کی تاکید کی گئی۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے، ڈرائیونگ اور رائڈنگ کے دوران موبائل فون پر بات کرنے اور رانگ سائڈ جانے سے ہونے والے نقصانات سے بھی واقف کروایا گیا۔ ہائیڈرا نے نیک نام پورہ میں 54 کروڑ روپے کی اراضی کو بازیاب کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سروے نمبر 31 کے تحت گنڈی پیٹ منڈل میں 2700 اسکوائر یارڈ اراضی پر جبرن قبضہ کیا گیا تھا۔ اس اراضی کو سال 2002 میں سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے الاٹ کیا گیا تھا۔ ہدا کی طرف سے اس کا لے آؤٹ بھی تیار کیا گیا تھا۔
जबरन कब्जे की तल्ला पर आराजी को बाजियाब करते हुए इसकी हिसारबंदी कर दी गई है। अतापुर में वाक़ई खानगी हॉस्पिटल में 8 साल बच्ची के इलाज के दौरान फौत होने पर अफराद खानदान ने एहतजाज किया। मुतवफ़िया बच्ची के अफराद खानदान ने बताया कि 8 दिन पहले बच्ची को बटरफ्लाई हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, लेकिन इलाज में लापरवाही बरती गई। एहतजाजियों की तरफ से हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया गया। गुड्डे मलकापुर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। हैदराबाद के मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स के कत्ल का वाक़या पेश आया है। मकतूल की शनाख्त मोगलपुरा के साकिन 35 साला वर्षभ अग्रवाल की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक मुन्ना सिंह और उसके साथी बशमूल मकतूल शादी की एक तकरीब में शराब पी रहे थे। इस दौरान बहस व तकरार हुई। मुन्ना सिंह और उसके साथियों प्रणय, ओम प्रकाश और उदय किरण ने एक और साथी लड्डू को मारना शुरू किया। ताहम लड्डू बचकर फरार होने में कामयाब हो गया। ताहम वर्षभ अग्रवाल मुकाम वाक़े पर ही गिर गया और इसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुलजमीन को तहवील में ले जाने की इत्तला है। चारमीनार टास्क फोर्स और अफजलगंज पुलिस ने बैन रियासती गांजे की टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर MGBS अफजलगंज के पास 7 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 27 किलो गांजा जब्त किया गया। गिरफ्तार शुदगान में किशोर, शंकर सिंह, पानामती, लक्ष्मी, बलराम शामिल हैं। जब्त किए गए गांजे की कीमत 16 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने बताया कि किशोर 2 साल से हैदराबाद गांजा मुंतकिल कर रहा था। जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर वाक़ई मांगलिया गौरी शोरूम्स में जुमेरात की सुबह आग लगने से अफरा तफरी देखी गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। अजमेरा श्रीधा 2 डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। मुतासरा इमारत की 4थे फ्लोर से धुआं निकल रहा है। उन्होंने कहा कि आग लगने के वाक़े के वक्त कोई इमारत में मौजूद नहीं था। पूरी इमारत को खाली करा दिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतल्लिका रुकन असम्बली नवीन यादव ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए नवीन यादव ने कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 10 लोग जो इमारत में काम कर रहे थे उन्हें बहिफाजत निकाल लिया गया। ताहम उन्होंने 3 से 4 करोड़ रुपए के नुकसान का खदशा जाहिर किया है। आग लगने की वजह से मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक में जाम देखा गया और आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आग बुझाने के अमल में हाइड्रा की टीमों ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना मेडचल मलकाजगिरी जिले मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन में के हदूद में एक शख्स को मुकामी अयप्पा स्वामी मंदिर के पास मुबैना तौर पर नमाज अदा करने के दौरान पकड़ा गया है। ताहम यह शख्स सवालात का मौसर तौर पर जवाब नहीं दे सका। बाद में मुकामी लोगों ने इस शख्स को पुलिस के हवाले किया है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। वरंगल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ईमेल के जरिए बम रखे जाने की इत्तला पर अदालत को खाली करा दिया गया। इत्तला मिलते ही बम स्क्वाड और पुलिस के दस्ते भी अदालत पहुंच गए। अदालत को खाली करा दिया गया था। मुकम्मल तलाशी पर किसी भी तरह की कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई है। रंगारेड्डी जिले के करताल मंडल में एसओटी पुलिस ने मिलावटी दूध के अड्डे को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि श्री सैलम नामी शख्स दूध जमा करने का मरकज चलाता है और वो मिलावटी दूध भी तैयार कर रहा था। पुलिस ने बताया कि कॉफी क्रीम, शक्कर और दीगर अशिया के साथ मिलावटी दूध तैयार करके इसे सरबराह किया जाता था। एसओटी पुलिस ने श्री सैलम के घर पर धावा करते हुए भारी मकदार में मिलावटी दूध को भी जब्त किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है
और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इंटीग्रेटेड स्कूल्स की तामीर में किसी किस्म का समझौता न किया जाए। नाश्ते में लाजमी दूध शामिल करें। खानगी स्कूल्स में जायद फीस की वसूली पर सख्त कार्रवाई करें। वजीर आला का जायजा इजलास। रियासत भर में फलाही और तरक्याती स्कीमों के मौसर निफाज के लिए 100 रोजा प्रोग्राम को खतियत। हर महकमे को एक्शन प्लान तैयार करने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। रियासती नज़्म नस्क में बड़े पैमाने पर तब्दीली। 45 IAS ओहदेदारों के तबादले। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार को ओहदे से हटा दिया गया। कांग्रेस हुकूमत गरीबों के घरों पर हमले कर रही है। असेंबली से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई करेंगे। खम्मम इंद्रमा कॉलोनी मुतासरीन से KTR की मुलाकात। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में शराब नौशी के दौरान बहस और तकरार। मारपीट से एक शख्स की मौत। और शहर में गांजे की मुंतकली का एक और रैकेट बेनकाब। 7 अफराद बशमूल 2 खवातीन गिरफ्तार। 16 लाख रुपए का गांजा जब्त। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।